السلام علیکم ناظرین، میرا نام حبیب ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ ڈارک کامیڈی تھی، لیکن انفارچونیٹلی شاید کافی لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آئی اور لوگوں نے مجھے گالی گلوچ کرنا شروع کر دی ہے۔ ناظرین، ڈارک کامیڈی کی پاکستان میں ایک لمبی تاریخ رہی ہے۔ چاہے آپ پی ٹی وی جب بلیک اینڈ وائٹ کے زمانہ تھا تب سے لے کر آج تک ہمارے پاس بڑے بڑے لیجنڈس رہے ہیں۔ الف نون، 50-50 اور لیجنڈز میں انور مقصود صاحب، کمال احمد رضوی صاحب اور ایسے کئی ان گنت نام ہیں جو کہ ڈارک کامیڈی کے پاکستان میں بانی بھی رہے ہیں اور پاکستان میں انہوں نے بہت اس پہ کام کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم شاید اس طرح سے ایوالو نہیں ہو پائے، یا یہ ڈارک کامیڈی کی فیلڈ جو ہے وہ اس طرح سے ایوالو نہیں ہو پائی، تو لوگوں کو بڑا دھچکا لگا کہ یار شاید میں نے پی ایم اے نواز جوائن کر لی ہے، اور یا پھر میرا کوئی جیو یا جنگ گروپ سے کوئی واسطہ تعلق ہو گیا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کوشش تھی، ایک میں چاہتا تھا کہ ایک اچھے ایک پولائٹ انوائرمنٹ میں جو میں سمجھتا ہوں بات شیئر کر سکوں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہاں پردیس میں ہمارے پاس نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم وہاں پاکستان کی طرح دوستوں یاروں میں جا کر اپنے دل کی باتیں کہیں، نہ یہاں پر ایسے دوست یار ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی بزی ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ کی چیزیں باہر نہیں نکل آتی۔ تو پھر میں نے یہ کوشش کی کہ چلیں جی ایک سلسلہ شروع کیا جائے جس سے اب جتنے بھی ہم میرے ماشاء اللہ پاکستان میں کئی سینکڑوں میں دوست ہیں، تو ان سب سے تو بات نہیں ہو سکتی تھی، تو میں نے سوچا چلو ایک آدھی ویڈیو بنا کے شیئر کر لی جائے، تو اس سے کیا ہے کہ ایک کمیونیکیشن ہو جاتی ہے دوستوں کے ساتھ، لیکن وہ بیک فائر کیا۔ ناظرین، کوشش اب میں یہ کروں گا کہ بہت زیادہ مطلب ایسی ویڈیو نہ بناؤں جو سر کے اوپر سے گزرے اور پھر لوگ گالی گلوچ کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ سیریس بات کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان اس وقت میرا حساب ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت سیف پوزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور اس پوزیشن کی طرف جانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بالخصوص ہماری جو اسپائی ایجنسیز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، بہت پختہ اور بہت میچور طریقے سے وہ تمام کانسپریسیز اور تمام تھریٹس کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ کچھ مثالیں ہمارے بالکل سامنے ہیں، بہت قریب ماضی کی مثالیں ہیں، جیسے کہ 3 سال پہلے کوئی میرے خیال میں کراچی کا شہری، میں خود کراچی سے ہوں، میرا تعلق کراچی سے رہا ہے، کراچی کا کوئی بھی شہری یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ سوچنا کہ الطاف حسین ہسٹری بن جائے گا، یا الطاف حسین کا جو وہاں پر جو اس کی ٹیرنی تھی، جو اس کا وہاں پر رجیم تھا، وہ ختم ہو جائے گا، یا جو جس پوزیشن میں آج ہے الطاف حسین اس پوزیشن میں کبھی آ سکے گا۔ یہ بڑی ناممکنات میں سے تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج وہی الطاف حسین جس کے ایک کال پہ کراچی میں قتل و غارت ہوتی تھی، کراچی میں وہ لڑکے جو جن چائے کے ڈھابوں پہ روز مفت میں چائے پیا کرتے تھے، وہ انہی ڈھابے والوں کو انہوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اور ہوٹل بند کرا دیے گئے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، ایک دن میں 100 لاشیں گر جاتی تھیں، ایک کال پہ 3 دن ہڑتالیں ہو جاتی تھیں، لوگ بہت زیادہ کرب کا شکار تھے۔ تو آج وہ الطاف حسین ایک ہسٹری ہے، اور ہسٹری بھی اس طرح سے ہے کہ کوئی بظاہر تو ہمیں ایسا لگا کہ رینجرز نے آپریشن کیا، سب کچھ کیا، لیکن ہر چیز سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھرو سامنے آئی، تو عوام کی سوچ میں تبدیلی آئی، عوام جو ہے وہ امپاور ہوئی، اور اس کا جو قصہ ہے وہ مختصر کر دیا گیا اور اس کا معاملہ لپٹ گیا۔ ناظرین، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر ہم پریویس دور دیکھتے ہیں اب ہماری آرم فورسز کا یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا، کہ وہ پولیٹکس میں بھی اپنا اثر و رسوخ ڈالنے کی کوشش کرتی تھیں، گورنمنٹس بنواتی تھیں، گورنمنٹس کو گراتی تھیں، یہ سب کام کرواتی تھیں۔ اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ضیاء الحق صاحب کے وقت میں جو انہوں نے کیا، ایک سپر پاور کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور امریکن مدد کے تحت
اس کو شکست دلوائی افغانیوں سے، یہ سوچے بغیر کہ اس کے ریپرکشنس کیا ہوں گے۔ دنیا میں اس وقت بائی پولر ورلڈ تھا، دو سپر پاور تھے، ایک امریکہ تھا اور ایک رشیا تھا۔ تو خیر ہمارے سر پہ آن پڑی تھی تو لڑنا بھی تھا، لڑنا پڑا۔ لیکن اس یہ جو جس کو میں اپنی ٹرمز میں ایکسٹرا ایکٹیویزم کہتا ہوں، کہ یہ آپ ایک اسٹیٹ کو آپ اس موڈ میں لے جاتے ہیں کہ جب وہ بہت زیادہ اوفینسو موڈ میں چلی جاتی ہے۔ تو صرف فورسز ہماری اوفینسو موڈ میں نہیں جاتی، یہ جو کولڈ وارز ہوتی ہیں اس میں تمام جو جو پاپولیشن ہے اس میں اس کی سوچ بدلتی ہے، ایک پیراڈائم شفٹ آتا ہے۔ وہ پیراڈائم شفٹ آیا، پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پاکستان میں اسلاموفوبیا جس کو آج پورا ملک پوری دنیا کہتی ہے، اس کا تسلط ہوا۔ میں بذات خود میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں الحمدللہ، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اسلام سے بہتر ریلیجن قرۂ ارض پہ کوئی نہیں ہے، اور ہمیشہ سے اسلام ہی آیا ہے۔ اور جتنے بھی ریلیجنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جن کے الگ الگ نام دیے گئے ہیں، وہ ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، اور اس سے بہتر ریلیجن کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز کا، ہر پرابلم کا علاج اس میں ہے۔ ہیومینٹی کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو اسلام سے بہتر ہیومینٹی کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج ٹیررزم سے اسلام کو جوڑا جاتا ہے، یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جیسے آپ ایک شیر کے سامنے ایک ہرن کو کھڑا کرتے ہیں، اور وہ ہرن کو آپ کہیں کہ یار یہ دہشت گرد ہے، اس نے شیر کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ تو مگر ایسا ہے، آج پورا ورلڈ جو ہے وہ ہمیں بہت ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے۔ اس میں کچھ ہماری اپنی بڑی خامیاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ آج تک ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور توجہ اس لیے بھی نہیں دے سکتے، ہمارے ملکوں میں ایسی باتیں کرنے والے کو جو ہے وہ لوگ غدار سمجھتے ہیں، یا لوگ گریٹر ٹرن کوٹس وغیرہ سمجھتے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ ایوالو کریں گے اور اس سے بہتری آئے گی۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پاکستان فورسز نے اپنے آپ کو بہت ہی اچھے اور سافٹ موڈ میں رکھتے ہوئے انڈین جو پراکسی وار تھی، جو وار آف پراکسیز جس کو میں کہتا ہوں، جس میں پراکسیز کے تھرو انڈیا نے بہت تباہی مچائی پاکستان میں، اور زیادہ تباہی پھیلانے کی کوشش کی، جو کہ اوائڈ کی گئی۔ اس میں اٹس لائک اے گیم آف چیس۔ پاکستان کی آرمی نے بہت اچھی طریقے سے، بہت سہل طریقے سے اچھی فوٹنگ پہ اس کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ بھی اس طرح سے کیا کہ بجائے اپنے آپ کو ایکسٹریم موڈ میں لے کے جانے کے یا وار موڈ میں لے کے جانے کے، پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان کی فورسز نے اور پاکستان کی اسپائی ایجنسیز نے ان کے پراکسیز کو جو اس طرح سے کلین کرنا شروع کیا کہ انہیں پہلے عوام میں گندہ کرا دیا، اور پھر انہیں ایلیمنیٹ کیا۔ تو یہ نواز شریف کے ساتھ جو آج معاملہ ہو رہا ہے، یا فضل الرحمان، یا اسفند یار ولی، یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، وہ جو چادر والی سرکار، اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، محمود خان جس کو، یہ اس طرح کے لوگ، یا بلوچستان میں جو انسرجنسی پھیلا رہے تھے، مسکرینٹس تھے، ان سب لوگوں کو عوام کے ساتھ، عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ طالبان، جو ٹی ٹی پی، ان سب کو عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور عوام سے رد کروایا۔ عوام سے رد کروانا کا جو پروسیس تھا وہ ایزی نہیں تھا، کیونکہ فورسز جو ہے لوگوں کا مائنڈ نہیں بنا سکتی۔ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ فورسز لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں، بناتی ہیں، یا ایک ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل ٹاسک تھا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایجنسیز ایسی ہوں گی، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ ایسی ہوگی جس نے یہ کام کر دکھایا ہو جو پاکستان نے کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے پیناما کے جو پیپرز آئے، وہ جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے، اور بے شک اللہ کی طرف سے بھی ہوگا، کیونکہ ظلم بہت جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اتارتے ہیں۔ سوری۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی، لیکن پاکستان آرمی نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرپشن کے معاملے میں جو شریف خاندان پورا کا پورا رگڑ دیا گیا ہے، اور اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا، یہ اس میں بہت بڑا کردار ہماری فورسز کا ہے، جنہوں نے عدلیہ کو کھڑا کیا۔ عدلیہ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کردار ادا کیا، اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں،
اور وہ 6 ایک آفیسرز عام طور پہ جن کو ہم گورنمنٹ آفیسرز کہتے ہیں، اس ایسے ملک میں کہ جہاں پر کرپشن، جہاں پر بدعنوانی اتنی زیادہ ہے، اور جہاں پر دھوس دھمکی سے بھی بڑے بڑے کام نکال لیے جاتے ہیں، انہوں نے وقت کے پرائم منسٹر کو، جو کہ بہت آل پاورفل پرائم منسٹر تھا، اور اس کی فیملی کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا اور ننگا کر دیا میرے حساب سے۔ یہ ایک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے عوام ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کا سپورٹر رہا ہوں کہ ہمیں اندھی تقلید چھوڑ دینی چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ایک ایسی کمزوریاں ہیں جس کے بارے میں شاید 150 سالوں سے کئی لوگ کہتے آ رہے ہیں، جن میں سب سے بڑے، جن کو میں سمجھتا ہوں اور بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، وہ علامہ اقبال تھے۔ تو ہمیں یہ تقلید کے بت کو توڑ دینا چاہیے، چاہے وہ ریلیجس تقلید ہو۔ مطلب ریلیجس تقلید کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسالک کے جو معاملات ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل تقلید کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ اگر یہ ختم ہو گئی تو بے شک ہمیں دنیا کی بہترین اور عظیم ترین قوم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر یہ جاری رہی تو نواز شریف جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ میں چونکہ بہت ہائی ہوپس رکھتا ہوں عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے، لیکن بت بنانے والے ان کو ہی بت بنا دیں گے۔ جب آپ بت بنا دیتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو برائے مہربانی میری یہ گزارش ہے کہ اپنا یہ جو بت بنانے کا عمل ہے، یہ اس کو اپنے اندر سے ختم کریں، اور اندھی تقلید چھوڑ کے آبجیکٹیوٹی کو زیادہ فوقیت دیا کریں، اسے زیادہ ہائی لائٹ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر چیز کے پیچھے یہ نہیں دیکھا کریں کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہت مبارک ہو قوم کو، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ اور میری پچھلی ویڈیو سے اگر کچھ لوگ ہرٹ ہوئے ہوں تو میں ایک بار پھر انہیں یہ کہتا ہوں کہ میں بے شک میں پاکستان سے باہر ہوں، لیکن بہت سارے غیر ملکی مقیم پاکستانیوں کی طرح میرا بھی دل پاکستان کے لیے بہت زیادہ کنسرن رہتا ہے۔ تو آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں کسی کی جھوٹی تعریفیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو کیوں میں ایک ایسے شخص کی، ایک ایسی فیملی کی تقلید کروں گا، یا اسے بچانے کی کوشش کروں گا کہ جس نے پاکستان کو بدترین نقصانوں سے دوچار کیا۔ تو آپ سب لوگ، جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے پھر واپس اس کو پوسٹ بھی کیا تھا اپنی اس ہیڈنگ کے ساتھ کہ یہ ایک ڈارک کامیڈی ہے، پلیز اس کو اسی زمرے میں لیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔